السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے جادو کے سوا ایپیسوڈ نمبر 2۔ سفینہ جان بوجھ کر مجھے اس کی جانب لے جاتی تو وہ اور تنگ ہو جاتا، مجھ سے کہتا کہ تم یہ کیا میرا وقت ضائع کرنے آ جاتی ہو۔ میرا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی مہمان کو میرے سر پر مت مسلط کرو۔ میں سفینہ کو لاکھ کہتی کہ اس سے بے جا تنگ نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ نہ مانتی۔ لگتا تھا وہ میرے گھر آتی ہی وقاص کی خاطر ہے۔ میں اسے چپکے چاہتی ہوں، تبھی بس ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے تنگ تو نہیں کرتی، یہ بات درست تھی، سفینہ اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ وقاص بھی مہمان نواز تھا، لیکن میری سہیلی میں جانے کیا بات تھی کہ اس کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ شاید سفینہ کی نظر کرم اس سے خائف کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے باک لڑکی تھی، کوئی بات کہنے سے ہچکچاتی نہیں تھی۔ انہی دنوں میری سالگرہ تھی۔ دعوت میں سفینہ نے وقاص سے کہا کہ تم تیار ہو کر کتنے اچھے لگ رہے ہو، جب دولہا بنو گے تو بہت اچھے لگو گے۔ ہاں کیوں نہیں، میری منگنی مامو زاد شہلا سے ہو چکی ہے اور ہماری عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ میں جب دولہا بنوں گا تو تم دیکھ لینا کہ کتنا خوبصورت لگوں گا۔ یہ سنتے ہی سفینہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ خجل سی دکھنے لگی۔ بھری محفل میں اسے ایسی بات سننے کی توقع نہ تھی۔ تبھی میں اس کو ایک طرف لے گئی اور کہا، سن لیا، اس لیے تم کو سمجھاتی تھی کہ اس سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ وہ بولی، کیا کروں، اس کا دل کا اس کے خیال سے خود کو ہٹا نہیں سکتی۔ کوئی بات نہیں، اسے کرنے دو شادی، مگر میں بھی اس سے پا کر رہوں گی۔ اگر تم کو ضرور اس کی دوسری بیوی بننا ہے تو بن جاؤ۔ میں نے جال بھون کر کہہ دیا۔ انہی دنوں سفینہ کے والد کی پوسٹنگ بھی اسلام آباد ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ میری سہیلی ہمارے نزدیک آ گئی تھی، مگر وقاص کو خوشی نہ ہوئی۔ اس کو الجھن ہوتی تھی سفینہ کی موجودگی سے۔ وہ ہمارے گھر اکثر آتی، وقاص موجود ہوتا تو بس چپک کر بیٹھ جاتی اور گھر جانے کا نام نہ لیتی۔ تب وہ ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن سفینہ کے والد نے شادی کی بات چھیڑی تو میری سہیلی نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو صرف وقاص سے۔ آپ لوگ میرے لیے اور کوئی رشتہ تلاش نہ کرنا۔ بیٹی کی اس دیدہ دلیری پر ماں باپ حیران رہ گئے۔ پھر اس کی خوشی کے لیے انہوں نے وقاص کے والد سے بات کرنے کی ٹھانی۔ بیٹی والے ہو کر بھی انہوں نے بار تکلف تایا سے کہہ دیا کہ ہم سفینہ کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہماری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، جہیز بھی پورا دیں گے۔ آپ ہماری لخت جگر کو اپنی بہو بنا لیں۔ ضرور یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی کہ سفینہ ہماری بہو بنتی، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی شہلا سے اس کی منگنی بچپن میں کر دی تھی۔ یوں انکل آنٹی کے گھر سے مایوس لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد سفینہ ہمارے گھر آئی تو بھجی تھی، چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ پہلے جیسا اعتماد، شوخی و شرارت بھی اس میں انکا نظر آئی۔ میں نے کہا، آج اداس لگ رہی ہو، چلو کہیں گھومنے چلیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ وقاص کو کہتی ہوں وہ کار ڈرائیور کر کے مری لے جائے، اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ خفگی سے بولی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی کہ بی بی اب آئی عقل ٹھکانے، مگر ایسے سر پھروں کی عقل ٹھکانے آتی کب ہے۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی، وقاص ملنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی غصے میں بولی، دیکھو مسٹر، اگر تم نے ایک ماہ کے اندر میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو پھر انجام سوچ لو۔ وہ بیچارہ یہ دھمکی سن کر حیران رہ گیا۔ سفینہ دیکھو، اس نے کہا، میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری شادی ہونے والی ہے، ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ تم اس خیال سے آزاد ہو جاؤ تو بہتر ہے، اس طرح تم پر سکون ہو جاؤ گی۔ یہ ناممکن ہے، میری شادی تم سے ہی ہوگی، ورنہ میں بھی سکون نہ پا سکوں گی۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو پھپھو آ گئی اور انہوں نے سفینہ کی بات سن لی۔ وہ سمجھی کہ سفینہ اور وقاص میں عشق چل رہا ہے اور وہ بزرگوں کے فیصلے سے مجبور ہے۔ تبھی پھپھو یعنی شہلا کی امی نے اپنے شوہر سے نہ جانے کیا کہا کہ انہوں نے وقاص کو بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا میرے تایا اور تائی کو بہت صدمہ ہوا۔ انہیں دکھ تھا کہ شہلا کے والدین نے ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ دوسری طرف بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ سفینہ کے والدین بیٹی کی وقاص سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ بزرگوں کے پاس گئے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے منت سماجت کرنے لگے۔ یوں سفینہ کی بات بن گئی۔ وقاص کو اس غلط فہمی کی
کی بنا پر منگیتر سے محروم ہونا پڑا۔ تایا تائی نے پھر سوچا کہ جس وجہ سے یہ سب ہوا ہے چلو وہی سے۔ والدین تو خود ان کے گھر چل کر بیٹی کا رشتہ دینے آئے تھے، وہ بھی رشتہ دار ہیں، دور کے ہیں، ان کی ہی عزت رکھ لیتے ہیں۔ وہ انکل اور آنٹی کے پاس گئے اور سفینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ وہاں تو اسی مقصد کے لیے وظیفے پڑے جا رہے تھے۔ فوراً ہاں ہو گئی۔ سفینہ اور اس کے والدین بہت خوش تھے، مگر وقاص بجھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، بنی ہوئی بات بگڑ گئی ہے اور جلد بازی کا مظاہرہ تمہاری منگیتر کے والدین کی طرف سے ہوا ہے۔ معاملے کی تصدیق کیے بغیر وہ آگ بگولا ہو گئے اور برسوں کا رشتہ پل بھر میں ختم کر ڈالا۔ تحمل والے لوگ ایسا نہیں کیا کرتے، یہ لوگ آگے بھی تمہاری زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پرابلم کریں گے۔ سوچ لو یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے اور اچھا ہی ہوا ہے۔ سفینہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہر طرح سے تمہارا خیال بھی رکھے گی۔ وہ بھی کم خوبصورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اچھی شریک حیات ثابت ہوگی۔ دوسری طرف سفینہ کا خوشی سے برا حال تھا، جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کہتی تھی جیسے چاہ وہ مل گیا، اب خدا سے کیا مانگوں۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب وقاص دلہا بنا اور سفینہ کو اس کی دلہن بنا دیا گیا۔ میری سہیلی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ وقاص کی بیوی بن چکی ہے۔ وقاص ایک شریف طبع لڑکا تھا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگا، دونوں اچھی صفات کے مالک تھے۔ لیکن میری دوست میں ایک خرابی تھی کہ وہ کبھی کبھی خود پر عجیب موڈ طاری کر لیتی تھی اور شوہر کی محبت کا امتحان لیتی تھی۔ نیت نئے سوالات سے وقاص کو بہت پریشان کر دیتی تھی۔ مثلا یہ کہ آپ کو اپنی منگیتر کی یاد تو نہیں آتی؟ کبھی کہتی کہ کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں؟ وقاص قسمیں کھا کا یقین دلاتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ قسمیں کھا رہا ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتی اور یہ باتیں اس سے مطمئن کرتی کہ لیکن چند دنوں کے لیے کچھ روز بعد پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو کر پھر اس سے قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیتی۔ اس صورتحال سے وقاص بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ جتنا پریشان ہوتا سفینہ اتنی ہی محفوظ ہوئی۔ وقاص اپنی صفائی پیش کرتے کرتے چڑچڑا ہو گیا۔ ایک روز جب سفینہ اس کو آؤٹ پٹانگ سوالات سے پریشان کر رہی تھی تو وہ چیخ اٹھا، بولا کہ خبردار، اگر اب تم نے مجھ پر الزام تراشی کی، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اور اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ان کی شادی کو 2.5 سال ہو چکے تھے، اللہ نے ایک چاند سی بیٹی بھی دے دی تھی، مگر سفینہ اپنی عادت سے باز آنے والی کب تھی۔ ایک دن پھر اس سے دورہ پڑا۔ اس روز وقاص دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سفینہ نے پھر سے وہی باتیں شروع کر دی۔ آج کیوں دیر سے آئے ہو؟ دیکھ رہی تھی کہ صبح خاص طور پر تیار ہو کر گئے تھے، پرفیوم بھی لگایا تھا۔ کس سے ملنے گئے تھے؟ کون ہے وہ؟ مجھے بھی بتاؤ نا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔